افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دوستو، شب برات ہوئی، بر صغیر ہند و پاک میں قبرستانوں کو سجایا گیا، خبروں پہ فوکس لگائے گئے، سیریلز ڈالے گئے، کئی قبرستانوں کو ایسا چمکایا گیا جیسے کہ کوئی شاپنگ مال ہو، اور نہا دھو کے کپڑے بدل کے خوشبو لگا کے مسلمانوں کے جتھے قبرستان میں زیارت کے لیے گئے۔ قبروں کو پھولوں سے سجایا گیا، کچھ جگہ تو پھلوں سے سجائے جانے کی بھی تصویریں آئی ہیں، پتہ نہیں کہاں کی ہیں لیکن آئی ہیں۔ ہوٹلیں سجائی گئی، محفلیں سجائی گئی، مسجدوں میں خالی عشاء کی نماز پڑھ کے ایک بیان سنے اور پورا وقت ہوٹلوں میں اور سڑکوں پہ گزارا گیا۔ موٹر سائیکل کی ریس کی گئی، تیز موٹر سائیکلیں چلائی گئی، پولیس کو بندوبست رکھنا پڑا۔ کیا ہے تو بولے بڑی رات ہے۔ ایسی کیسی بڑی رات ہے؟ اس رات کے بارے میں 15 شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں، یہی بر صغیر میں روایت چلی آ رہی ہے۔ شب برات نام کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے اس رات کو منانے کا کوئی ہم کو ثبوت ملتا ہے۔ یعنی ہم گویا کہ اتنے عقل مند ہو گئے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو بات نہیں سمجھ سکے، استغفر اللہ، ہمارے سمجھ میں آ گئی اور ہم قبرستان کو سجانے لگے اور اس پہ اس کی زیارت کرنے لگے، وہ بھی ساموہک زیارت۔ اس کے بارے میں جو کچھ بھی حدیثیں، 4 حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ بڑی ضعیف قسم کی حدیثیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگرچہ کوئی رات منانی ہے تو اس کا کوئی شرعی جواز ہی نہیں ہے۔ قبرستان کو تو کبھی بھی جایا جا سکتا، اسی رات پرٹیکولرلی کپڑے پہن کے نہا دھو کے اور خاص لائٹنگ کر کے جانا، یہ سوا بدعت کے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جو ہے سو وہ دوزخ تک پہنچانے والی ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو پھر ایسی کیا بات ہے کہ ہم کیوں لوگ یورپ اور امریکہ میں لوگ قرآن کو سمجھ کے، قرآن کو پڑھ کر اسلام تک جا رہے ہیں، اور ہم قرآن کو چھوڑ دیے ہیں اور ایسے خرافات میں پڑ گئے ہیں۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ اوکیجن ہے کہ رات میں چائے خانے سجے ہوئے ہیں، پان کی گلوریاں چل رہی ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے ہو رہے ہیں، پولیس کا بندوبست لگانا پڑ رہا ہے کئی جگہ پہ، اتنے بڑے پیمانے پر یہ بدعت پھیل گئی ہے۔ لہٰذا ہم کو اپنے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ قرآن سے جڑیں، نہ کہ اس طریقے کی چیزوں سے، خرافات سے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ موت کو یاد رکھنے سے آدمی کے اندر انکساری آتی ہے، آدمی بھرشٹ نہیں ہوتا، آدمی ظالم نہیں ہوتا، ظلم سے بچ جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں، قبرستان کو جائیں، زیارت کریں، تو بالکل وہاں جانے کے بعد عبرت کا معاملہ ہے، بہت ہی خاموشی سے اکیلے جا سکتے ہیں، یا کسی کو ساتھ کے کوئی دوست وغیرہ ہے تو اس کو بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو چلن ہمارے پاس بڑھ گیا ہے، یہ بہت ہی غلط چلن ہے۔ میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ نوجوان اس میرے وشلیشن پہ سوچے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔